بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ اگر یورپی یونین کے ساتھ 15 اکتوبر تک کوئی معاہدہ نہیں ہو پاتا تو برطانیہ تجارتی مذاکرات سے الگ ہو جائے گا۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے تب بھی برطانیہ شاندار ترقی کرتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے یورپی دوستوں کے ساتھ 15 اکتوبر تک معاہدہ ہو جائے، اس کے بعد اس معاملے پر غور کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف کئی ہفتوں سے جاری یہ احتجاج 11ویں ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ احتجاج ایک ایسے موقع پر کیا جا رہا ہے جب اسرائیل کو ریکارڈ تعداد میں کورونا کے کیسز کا سامنا ہے۔ مظاہرین کورونا کی وبا سے نپٹنے میں ناکامی پر نیتن یاہو کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جہاں اس کے نتیجے میں ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ کرپشن مقدمات کا سامنا کرنے والے وزیر اعظم کو فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ قریبی عمارت پر عبرانی زبان میں ایک نشان بنا کر وزیر اعظم کی جانب اشارہ کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس تمہیں بہت برداشت کر لیا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ نے 22,000 ایکڑ رقبے کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سینکڑوں افراد کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا ہے، 12 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقے میں پھنسے 200 سے اوپر افراد کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نکالا گیا۔ تیز ہوائیں آگ پھیلنے کا سبب بن رہی ہیں۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں 900 مقامات پر لگی آگ سے 3,000 سے اوپر مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ علاقے میں جلے ہوئے گھر جا بجا نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ قبل موجود سرسبز جنگل اب خاک آلود ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آگ سے متاثرہ رقبے کے نزدیکی شہر میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ چکا ہے۔ امریکی حکام جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آگ لگنے کے واقعات کو روک نہیں سکے ہیں۔ ترکی نے کوسوو کے بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے سے متعلق فیصلے کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ کوسوو حکام کی طرف سے ایسے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی فیصلے کا سوچا جانا ہی مایوس کن ہے۔ ترکی کا مزید کہنا ہے کہ کوسوو کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ہم ایک ہیں، اور پہلے دن سے ہی کوسوو کو عالمی سطح پر تسلیم کروانے کی کوششوں کے ساتھ تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ ہندوستان اور چائنا کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کو لے کر اتوار کو ایک بار پھر سے 5ویں دور کی کمانڈر کی سطح کی بات چیت ہوئی۔ تقریباً 11 گھنٹے تک چلی اس میٹنگ میں ہندوستان نے چائنا کو ایک بار پھر سے LAC کے کشیدگی والے سارے ایریا سے پیچھے ہٹنے کو کہا ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان یہ میٹنگ صبح 11 بجے سے رات کے تقریباً 10 بجے تک چلی۔ بھارت کا اس بات پر زور تھا کہ 5 مئی سے پہلے والی صورتحال فوری طور پر بحال کی جائے۔ امریکی حکام کی ایک سرکاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چائنا کے پاکستان میں گہرے مفادات ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں چائنا دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں چائنا نے ممکنہ طور پر فوجی رسد کی سہولیات کے لیے جگہوں پر غور کیا ہے۔ دوسری جانب چائنا اور پاکستان نے مفروضوں پر مبنی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونان کو دھمکی دی ہے کہ وہ مشرقی بحر روم کے متنازع سمندری علاقے پر مذاکرات کرے یا پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یونانی حکومت جلد یہ بات سمجھ جائے گی کہ ترکی سیاسی، عسکری اور اقتصادی سطح پر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بے بنیاد نقشے اور دستاویزات پھاڑ کر پھینک دے، جن کی بنیاد پر یونان متنازع ایریا پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہانگ کانگ میں حکومت کی طرف سے انتخابات ملتوی کیے جانے کے خلاف اتوار کو پھر مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس دوران کم از کم 30 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
جن افراد کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں جمہوریت کے حق میں تحریک چلانے والے کئی سرکردہ کارکن شامل ہیں۔ ہانگ کانگ میں قانون ساز اسمبلی کے لیے آج انتخابات ہونے تھے، مگر اس شہر کی رہنما کیری لیم نے کورونا کو وجہ بتاتے ہوئے انتخابات 1 سال کے لیے ملتوی کر دیے تھے۔ یوم اساتذہ کے موقع پر بھارتی دارالحکومت دہلی کی یونیورسٹی کے 100 سے زیادہ اساتذہ نے دارالحکومت کے 12 کالجوں میں تنخواہ اور پینشن نہ ملنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گرفتاریاں دی ہیں۔ دہلی یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر راجیورے کی سربراہی میں سینکڑوں اساتذہ نے چہروں پر ماسک لگا کر مظاہرہ کیا۔ شروع میں پولیس نے 28 اساتذہ کو گرفتار کیا اور پھر ان کی تعداد 72 تک ہو گئی۔ اس طرح کل 109 اساتذہ کو گرفتار کیا گیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے دارالحکومت آسٹن کی جھیل میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کی بوٹ پریڈ کے دوران 4 کشتیاں ڈوب گئیں۔ کشتیاں مقررہ حد سے زیادہ تیز چلائی جا رہی تھی کہ تیز ہوا چلنے سے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، جن میں سے 4 کشتیاں ڈوب گئیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت کی جامعہ مسجد میں پچھلے روز ہونے والے گیس پائپ لائن کے پھٹنے پر شہادتوں کی تعداد 25 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 18 نمازی بری طرح جھلسے ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور مسجد کی تعمیر کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی فلموں اور ڈراموں کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے نشر کیا جائے گا۔ اس طرح دونوں برادر ملکوں کے لوگوں کے درمیان روابط کو بہتر بنایا جائے گا اور اس سے ملکی سیاحت کی صنعت کی ترقی کے لیے پاکستان کے خوبصورت چہرے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے گا۔ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور صدر ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں سعودی فرمانروا نے امریکہ پر فلسطین کا مسئلہ عرب امن اقدام کے تحت حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین کا مستقل اور منصفانہ حل چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عرب امن معاہدے کو بنیاد تصور کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے مذکورہ معاہدہ 2002 میں تجویز کیا تھا، جس میں اسرائیل کو 2 ریاستی حل کو تسلیم کرنے اور 1967 کی عرب اسرائیل لڑائی میں قبضہ کی گئی زمین سے دستبردار ہونے کی صورت میں سفارتی تعلقات کی بحالی کی پیشکش کی گئی تھی۔ دوستو، پچھلے ماہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے امن معاہدے اور سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد عرب اور مسلم دنیا کی نظریں سعودی عرب پر جمی ہیں۔ سعودی عرب نے ابتدائی طور پر اس معاہدے پر تبصرے سے گریز کیا، تاہم اس کے بعد مختلف بیانات میں 2 ریاستی حل پر زور دیا تھا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کو سرِ دست خارج از امکان قرار دیا ہے۔ بھارت کورونا کا نیا عالمی مرکز بن گیا۔ ایک دن میں 90,000 سے اوپر مریض سامنے آ گئے۔ عالمی درجہ بندی میں انڈیا برازیل کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ بھارتی محکمہ صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 90,802 مریض سامنے آ چکے ہیں، جس کے بعد ملک بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 42,04,614 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 1,016 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 71,642 ہو چکی ہے۔ انڈیا میں میرٹھ میڈیکل کالج والوں نے کورونا مریض کی باڈی کو لواحقین کے سپرد کرتے وقت کسی اور مریض کی باڈی سے بدل دیا۔ اہل خانہ جب آخری رسومات ادا کرنے کے لیے شمشان پہنچے تب اس معاملے کا انکشاف ہوا۔ غازی آباد کے مودی نگر سے تعلق رکھنے والے گرب چند اور میرٹھ کے یشپال کو 2 روز قبل میڈیکل میں داخل کروایا گیا تھا۔ دونوں مریض کورونا انفیکشن سے متاثر تھے۔ پچھلے روز ان کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد میڈیکل کالج سٹاف نے ضروری کارروائی انجام دیتے ہوئے ان کے اہل خانہ کو میت سپرد کر دی تھی۔ جنوبی ایشیا کا خطہ بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا خطرناک ترین زون قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب 80 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بڑھتی ہوئی آبادی مختلف مسائل کا سبب بن رہی ہے، جس میں سر فہرست خوراک کا بحران ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں گنجان آباد ملک ہے۔ آبادی کی شرح میں تیز رفتار اضافہ مسائل کی علامت بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اگلے 30 سال میں پاکستان کی کل آبادی کے نصف کے برابر مزید آبادی بڑھ جائے گی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اس کے علاوہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے پانی کا بحران، روزگار کے مسائل، صحت اور ماحولیاتی پریشانیاں، رہائش اور تعلیم کے مسائل کے علاوہ غربت کی شرح میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جرمنی، ہالینڈ اور امریکہ کے ماہرین نے 34 ممالک میں مشترکہ تحقیق کرنے کے بعد دریافت کیا ہے کہ جو لوگ ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں وہ نہ صرف لمبی عمر پاتے ہیں بلکہ ان کی عمومی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ ایک دوسرے کی مدد یا تعاون باہمی کا رویہ کوئی عجیب و غریب نہیں بلکہ یہ چیونٹیوں سے لے کر ہاتھیوں تک پایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ماہرین نے مختلف ممالک میں ضرورت مندوں کی مدد اور تعاون باہمی کے بارے میں کیے گئے مطالعات اور تحقیقات کو گنگالنا شروع کیا۔ طویل تحقیق کے بعد واضح نتائج ان کے سامنے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ غریب ہیں یا امیر، لیکن اگر آپ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا مزاج رکھتے ہیں تو ممکنہ طور پر آپ کی عمر طویل ہوگی جبکہ صحت اچھی رہنے کے امکان بھی روشن ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مطلب صرف مالی امداد نہیں بلکہ اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے، حال چال پوچھتے رہنے اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹانے جیسے چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ بیکٹیریا کو مارنے کے نت نئے طریقوں کی تلاش میں اب ماہرین نے ایک اور ٹیکنیک دریافت کر لی ہے۔ اگر صرف چند مائکرو امپیئر جتنی بجلی صرف 1.5 وولٹ پر صرف آدھے گھنٹے تک جراثیم والے محلول میں سے گزاری جائے تو وہ ان جرثوموں کو مار ڈالتی ہے اور یوں سخت جان سے سخت جان جراثیم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ دوستو، ان میں وہ جراثیم بھی شامل تھے جو آج کل اینٹی بائیوٹکس کے خلاف مزاحمت پیدا کر چکے ہیں اور صحت کے حوالے سے شدید مسائل کو جنم دے رہے ہیں۔ یہ بجلی اتنی کم ہے کہ انسانوں کو محسوس بھی نہیں ہوتی، جبکہ دوسری جانب صرف چند بیٹری سیل استعمال کرتے ہوئے پورا دن جراثیم مارنے کا کام بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اب ماہرین ایسے برقی آلات ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہوں اور جنہیں ہسپتالوں اور چھوٹے شفاخانوں کے علاوہ گھروں میں بھی جراثیم مارنے کے لیے بآسانی استعمال کیا جا سکے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔